قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ مقدس زمین راست بازوں اور نیک لوگوں کو ملے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے لوگوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، حضور کے خیال میں کب تک یہ زمین راست باز اور نیک لوگوں کو ملے گی اور حقیقی امن قائم ہوگا؟ جب لوگ راست باز ہو جائیں گے، عبادت صالحین بن جائیں گے تو ہو جائے گا۔ اگر احمدی بڑی تعداد میں ہو جائیں تو سورہ بنی اسرائیل میں پڑھو نا، اگر پہلا رکوع، تو اس میں بھی اس بات کے لکھا ہوا ہے، تفسیر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو یہودیوں کو زمین 2 دفعہ ملے گی۔ پہلی دفعہ ملے گی، پھر یہ لوگ بیہودہ حرکتیں کریں گے، بغاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے پرے ہٹ جائیں گے، ظلم کریں گے، تو ان سے زمین چھین جائے گی۔ اور وہ زمین چھینی گئی پرانے زمانے میں، ایک بادشاہ نے اس کو چھین لیا۔ پھر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آباد کر دیا، دوبارہ آباد اس طرح کر دیا کہ یہودیوں کو اس طرح نہیں ملی، لیکن رومن امپائر کے ذریعے سے وہاں مل گئی۔ براہ راست تو نہیں ملی، وہاں عیسائی بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے رومن امپائر میں، اور وہ توریت کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد پھر ان سے نکل گئی زمین، پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پھر دوبارہ ان کو مل گئی۔ اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی عبادت صالحین پیدا ہونے والے ہیں۔ اس لیے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسا بندے بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں صالحین ہوں۔ اپنے آپ خود نہ ہم سمجھیں کہ ہم تقویٰ پہ چلنے والے ہیں، بہت نیک ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہمارا حق بن گیا کہ اب ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے سے بھی اس وقت ہیں جب تک ہم نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق ادا کریں گے، اور جو اس کے حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو یہ مسلمان بھول بیٹھے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کو صحیح طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم لوگ اسلام کی صحیح تعلیم پہ عمل کرو اور ایک جماعت قائم کرو، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی پیش گوئی قرآن شریف میں بھی فرما دی سورہ جمعہ میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث میں بھی فرما دی مسیح اور مہدی کے زمانے کے آنے کی۔ اب اگر دوبارہ حکومت ملی اور وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ان سے حکومت چھن جائے گی، کب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کب عبادت صالحین پیدا ہوں گے، اور عبادت صالحین ہم میں سے جب ہوں گے تو ہمیں وہ ملے گی۔ اور عبادت صالحین کا مطلب یہ ہے کہ ان دعائیں کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، تلواروں کے ذریعے سے نہیں ملے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ نے جنگ اور جدال جو ہے وہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، حدیث کے مطابق بند کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم دعا کریں گے، اپنے عمل نیک کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے، اس کے بندوں کا حق ادا کریں گے، تو پھر ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو فلسطینیوں کو بھی اور عربوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ہمیں سب کو سوچنا ہوگا کہ عبادت صالحین کس طرح بننا ہے، اور زمانے کے امام کو مان کے اس کی پیچھے چلنے سے بننا ہے، یا کم از کم اتنی حالت پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل پسند آنے لگ جائیں، تو زمین واپس ملے گی۔ لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک وقت میں چھن جائے گی زمین، کب چھنے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ملے گی، اور نیک لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ اکثریت ہوگی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے۔ ٹھیک، یہ ظلم جو ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ، یہ ظلم ان کو لے بیٹھے گا۔ یہ تو میں ان کو مختلف ذریعے سے کئی دفعہ پیغام بھیج چکا ہوں، زبور کی میں بھی لکھا ہے یہ بات، اور زبور کی باتیں ہی ہیں جو سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کی تفسیر اگر پڑھنی ہے تو میں اردو پڑھنی آتی ہے، تفسیر کبیر میں پڑھ لو، سورہ انبیاء میں بھی، اور بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے اس میں 2 آیتیں ہیں، وہ اس میں تفصیل سے تمہیں پھر پتہ لگ جائے گا، اور اس میں بائبل کے حوالے بھی تمہیں مل جائیں گے کہ بائبل نے کیا کہا تھا یہودیوں کو، ہیں؟ ٹھیک ہے۔
جی کیونکہ اس وقت تو وقت نہیں، جزاک لمبا بیان ہے وہ. اور دونوں حصے پڑھ لینا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اور سورہ انبیاء کا یہ. اور اتفاق سے دونوں آیتیں جو ہیں، اس کی 2 آیتیں اور اس میں بھی ایک آیت، ان کی تفسیر حضرت مسلم موعود نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے. بلکہ لجنہ کو چاہیے یہ اس کی نکال کے آیتیں ہیں، بلکہ جماعتی طور پہ بھی ان دونوں آیتوں کا، بنی اسرائیل کی اور سورہ انبیاء کی آیت جو ہے تفسیر نکال کے تو چاہیے کہ تقسیم کریں لوگوں میں. آج کل کے حالات میں تو بڑی کنٹمپریری ہے، یہ انگلش اردو میں دونوں میں مل جائے گی.